تیسری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اعمال ہم سر انجام دیتے ہیں بطور خاص، یعنی روزہ اور قیام، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ان تمام طرح کی حدیث میں آپ دیکھیں دو لفظ ایمان اور احتساب، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام اعمال کی طرح بطور خاص روزوں میں، قیام میں، شب قدر کو پانے میں ایمان ہونا اور احتساب ہونا لازمی ہے۔ اگر ایمان اور احتساب نہیں ہوگا تو مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں وہ اس بات سے بھی غافل رہ جاتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور احتساب کیا ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ سبب ہے اور احتساب جو ہے یہ مقصد ہے۔ ایمان یہ روزہ رکھنے کا سبب ہے اور احتساب یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مالک، ہمارے خالق نے ہم پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے۔ ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارے آگے پیچھے لوگ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں بڑے رکھتے تھے، باپ دادا رکھتے تھے، میں بھی رکھنا شروع ہو گیا، دیکھا دیکھی۔ ہم اس لیے نہیں رکھتے۔ صام رمضان ایمان ہے، اللہ پر ہم ایمان لائے۔ جب ہم نے اللہ پر ایمان لائے تو ہمیں بات معلوم ہوئی کہ اب اللہ کی باتیں ماننا ہم پر لازم ہے، اور ان لازم باتوں میں سے ایک بات کیا؟ روزہ رکھنا۔ تو ہم اپنے اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، اس کے کہنے پر، اس پر ایمان لاتے ہوئے، یہ ایمان ہے۔ اور احتساب کیا کہ ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ ہم روزہ ریا کے لیے نہیں رکھتے، دکھاوے کے لیے نہیں رکھتے، فیشن کے طور پہ نہیں رکھتے۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا۔ تو جو انسان روزہ ایمان کے ساتھ نہ رکھے یا احتساب کے ساتھ نہ رکھے تو اس پر یہ خدشہ ہے کہ اس کا روزہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے بطور خاص اپنے آپ کو یہ بات بھی ایک دفعہ سمجھائیں کہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے، قیام کرنا ہے اور دیگر بھی جو اعمال کرنے ہیں، تو ان اعمال کے کرنے کا سبب کیا ہے؟ ہمارا اللہ پر ایمان۔ اور ان اعمال کے کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ احتساب، کہ ہمیں اللہ سے اجر کی امید ہے، ہمیں کسی بندے سے کسی دنیاوی مفاد کی، کسی اور شہرت، تعریف، اس کی کوئی طلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ چوتھی تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک آپ سب کے علم میں ہے بہت فاضل مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جس شخص کو چاہیں، جس علاقے کو چاہیں، جس جگہ کو چاہیں، جس چیز کو چاہیں، جس وقت کو چاہیں، اس میں برکت دے دیں، اس کو افضل بنا دیں باقی چیزوں کی نسبت۔ تو رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو باقی مہینوں سے فاضل ہے، افضل والا مہینہ ہے۔ اور جو افضل والے اوقات ہوتے ہیں، افضلیت والے اوقات ہوتے ہیں، ان کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جہاں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے وہاں گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمان رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں، لیکن وہ اتنی کوشش نہیں کرتے گناہوں سے بچنے میں، خاص طور پہ راتوں کے اوقات میں۔ رمضان المبارک میں گناہ کرنا یہ کہیں سنگین ہے غیر رمضان میں گناہ کرنے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بندے کو لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو شراب کی حد جاری کی، اس کو کوڑے مارے اور اس کے بعد 20 کوڑے زائد مارے، اور کہا ضربناک العشرین لجرأتک علی اللہ وافطارک فی رمضان، یہ 20 زائد جو مارے نا اس وجہ سے مارے ہیں کہ تو نے رمضان میں جرأت کی ہے شراب پینے کی، عام دنوں میں نہیں جرأت کی۔ تو بہرحال اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں معاصی کا ارتکاب کرنا یا عام دنوں میں گناہ کرنے سے کہیں سنگین ہے۔ اس بات پر بھی انسان کو متنبہ رہنا چاہیے۔